جائے. تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ اور پانچواں فائدہ، چونکہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے اس لیے میں ایک ساتھ رکھوں گا. تیسرا فائدہ توبہ کا ہے، اللہ غم سے نجات دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، مشکلوں سے نجات دیتا ہے. چوتھا فائدہ، تنگ دستی دور کرتا ہے. سبحان اللہ، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا توبہ استغفار کا تعلق تنگ دستی سے بھی ہو سکتا ہے، یا توبہ استغفار کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی ہے، مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے تنگ دستی سے اللہ نجات دیتا ہے. اور پانچواں فائدہ توبہ کا معلوم آپ کو کیا ہے؟ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا. تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے، غم بھی دور ہوتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے. روزی سمجھتے ہیں نا آپ، رزق ملتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، فہم میں بھی نہیں لایا ہوگا اس نے. آئیے حدیث اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے. تینوں فائدے ایک ہی حدیث میں آتے ہیں. پہلا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار کو اپنے نفس سے لازم کر لیتا ہے، پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالتا ہے. ہر غم، سمجھتے ہیں آپ؟ آج کون سا ہے نا جو انسان ہے جو غم زدہ نہیں ہے، پریشان حال نہیں ہے؟ بتائیے مجھے. وہ کہہ سکتا ہے کہ مکمل طور 100% خوش ہوں؟ ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پریشانیاں ہیں ہمارے پاس. پریشانیوں کا حل توبہ اور استغفار. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ غم کا علاج بھی استغفار ہو سکتا ہے. ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی بنیاد پہ. اس کی فضیلت یہ ہے. دوسرا، ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے، ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے. اور تیسرا، صرف تنگ دستی اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو، سوچا بھی نہ ہو. یاد رکھیں، سوچا بھی نہ ہو. کیا فائدے ہیں استغفار اور توبہ کے؟ روزی میں برکت، ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچا نہ ہوگا، ہر غم سے نجات. کوئی کہتا ہے میرے گھر میں بیماری ہے، میں غم زدہ ہوں، استغفار کی کثرت کیجیے. کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگ دستی ہے، استغفار کی کثرت کیجیے. کوئی کہہ رہا ہے مجھے جو مال و دولت کی کمی ہے، استغفار کی کثرت کیجیے تو صحیح. آپ دیکھیے اللہ کیسی رل پل دیتا ہے. اور کوئی کہے مال و دولت تو ہے، برکت نہیں ہے، استغفار کیجیے، اس لیے کہ اللہ نے مال و دولت کی برکت چھین لی نا آپ کی. رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ مال تو تعداد کوانٹٹی وائز بہت ہے، لیکن دل کہاں سکون میں ہے؟ استغفار نہیں کر رہے ہیں. استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کو معمول بنا لیجیے. تین عظیم فائدے ایک ہی حدیث میں آ رہے استغفار کے. غم سے نجات، تنگ دستی سے کشادگی کی طرف، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا. اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں صرف آپ کے سامنے، چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے ماحول میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آئے جن کے بیٹے کو گرفتار دشمنوں نے پکڑ لیا، اور نہ صرف پکڑا، خبر ملی کہ بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پیر باندھ دیے. وائے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے جو ہے ہمارے بچے کو پکڑ لیا ہے، آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے، کیا کرا جائے کہ ہمارا جو ہے بچہ واپس آ جائے، میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے. وہ ماں اور باپ دونوں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفار کی کثرت کرو، استغفار کرو. وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے، استغفار کی خوب کثرت کی. اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا، اچانک ایسا ہوا کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی. اچانک رات میں دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی. جب بیڑیاں ٹوٹ گئی تو میں پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ لوہے کی زنجیریں تھی وہ بیڑیاں بولتے لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں جب قیدی کو قید کیا جاتا ہے جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی، یاد رکھیے. ٹوٹ گئی، میں پریشان ہوا، اور ایک اونٹ میں نے پکڑا، وہ ایک اونٹنی میں نے لی، اس پر سوار ہوا اور بھاگنے لگا. جب میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر بھاگنے لگا تو سارے اونٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے. اب چونکہ مجھے تو جان بچانے تھی، میں نکل گیا، اور پورے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے. اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے، والدین خوش ہو اٹھے، والدین سے ملاقات کی، اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے کر اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے، استغفار کی برکت دیکھی، بچہ واپس آ گیا. ہر غم تھا نا بیٹے کے گمنے کا، اللہ نجات دے دی، بیٹا واپس دے دیا. پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ اونٹوں کا کیا کرے؟ چونکہ بھاگنے کے لیے میں نے دشمن کی اونٹنی لے لی تھی نا، جان بچانے کے لیے جو اونٹنی لی گئی تھی ان کی نہیں تھی، دشمن کی تھی. اور کہا وہ ایک نہیں، وہ اونٹنی کی وجہ سے کئی اونٹ پیچھے آ گئے میرے. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغیر سوچے کہ، مطلب ایسی جگہ سے دیا جو تم استعمال کرو ان اونٹنیوں کو اور ان اونٹوں کو، اور ان کو سارے اونٹ دے دی. دیکھیے نا، ایک تو نجات ملی استغفار سے، اور دوسرا رزق بھی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا. دشمن کا رزق، مطلب دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی اپنے. کتنے فائدے نا استغفار کی. آئیے استغفار کے اور فائدے سن لیجیے.
چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں فائدہ ایک ہی آیت